My name is Warda. My name's Hannah. My name is Hiba, and you are watching Toronto 360 TV. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। फेस टू फेस टोरंटो 360 टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट महबूब शेख। हम इस वक्त मौजूद हैं हम वी इस्माइल की फाउंडिंग चेयरमैन चेयर सादिया खालिद साहिबा के यहाँ। सादिया खालिद साहिबा ने एक बहुत ही खूबसूरत सी महफिल का इनेकाद किया है अपनी रहाइशगाह पर मिल्टन के अंदर 250 ओंटारियो स्ट्रीट साउथ, जहाँ पर वो बताना चाहती हैं कि ख़वातीन जिनके मसाइल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमें देखने को मिलते हैं, ख़ास तौर पे वायलेशन के हवाले से, ख़ास तौर पे जो है वो तशद्दुद के हवाले से, ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ जो सलूक किया जाता है, इम्तियाजी सलूक, और शादी के बाद इन मसाइल में मज़ीद बाज़ दफ़ा इजाफा देखने को मिलता है। तो उस हवाले से डुप्लेक्स की मुसरत मिसबा साहिबा को उन्होंने इन्वाइट किया है। उनके ऑनर के अंदर ये तकरीब का एहतमाम किया गया है और इसके अंदर आप हमारे कैमरामैन साबिर गाया कि कैमरे की नज़र से देखेंगे इस तकरीब का पूरा अहवाल। देखते रहिए टोरंटो 360 टीवी विद महबूब शेख एंड साबिर गाया। An immense pleasure and honor for me to be here representing Toronto 360 TV, but the woman standing next to me, it's a privilege to be interviewing her today. और उन्हीं से पूछते हैं कि exactly उनकी foundation क्या कर रही है। That is Double X Smile Foundation, Smile Again Foundation, right? If I'm saying it correctly. जी, मुसरत मिसबा मेरे साथ हैं। Without further ado हम उन्हीं से बात करते हैं। जी मुसरत मिसबा, thank you so much for your time and for gracing Milton. Actually it's my hometown as well. तो मुझे बताइए कि Double X Smile Again Foundation क्या है और क्या करती है उन लोगों के लिए जो नहीं जानते। Okay, so thank you so much for giving me this opportunity. Number one, I'm here for the second time. Our host is Sadia and Tahaya and amazingly beautiful women here. Double X Smile Again Foundation is an organization जो कि तेज़ाब या मिट्टी के तेल से जली हुई ख़वातीन जो हैं उनकी मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? Firstly, we identify them. Like maybe somebody खुदा ना खास्ता is burnt in चिश्तियाँ और भावल नगर और maybe interior Sindh, KPK province or Balochistan. So once they are identified, हम उनके पास जाते हैं. We go to them. Free medical help and support, which means number of surgeries. I mean, on an average, a girl goes through 25 to 30 surgeries. Then during these surgeries, when the eyes have opened up and they could still see, if the acid was maybe one of the eye was saved, or the limbs which were all contractured together, वो काम करने लगते हैं। और तो हम फिर उनको we start training them एक ऐसे हुनर में जिससे वो कुछ earn कर सकें, क्योंकि we believe that the women have to be empowered. They have to earn their own living so that they have the confidence to face the world without a face actually. अच्छा, इसमें दो तीन सवाल अब आपकी गुफ्तगू से मेरे जहन में आए हैं कि I grew up in Pakistan, of course I came here in 2000. मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में तब भी सुनने में आता था, अखबार में एक सुर्खी आती थी कि जी इस तरह तेज़ाब और हाँ जी। तो मुझे बताइए कि अभी भी हाउ प्रिवेलेंट इट इज़ एंड हाउ कितना आपको और किन एरियाज़ या किन प्रोविंसेस में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी अदर्स। क्या पढ़े लिखे तबके में ये चीज़ कम है या ज़्यादा है? व्हाट आर दीज द इकोनॉमिक फैक्टर्स और व्हाट आर द फैक्टर्स? जी होता ये है कि अगर मैं कहूँ कि कम हो गया है तो माय पेशेंट्स नंबर हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। सो बट देन द लॉ व्हिच हैज़ बीन नाउ उसको बन गया है एसिड क्राइम के हवाले से। सो देयर इज़ एक्चुअली पनिशमेंट। वो पनिशमेंट के अगर कोई परपेट्रेटर है तो उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, उसको शायद उससे कहीं ज़्यादा सज़ा भी मिल सकती डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द बर्न, एंड देन उसको कंपनसेशन भी देना पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली अच्छा, वहाँ पे लॉ देखिए बन तो जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ मैं यही कहने जा रही थी कि इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी लेस बिकॉज people have thrown acid on whoever, actually they know each other, so they compromise. So when they compromise, then legal तो कुछ हो नहीं सकता है। And वैसे भी legal system is slow,
So, we say that justice delayed is justice denied. Yes, تو یہ ہمارے مغلز کا ایک ہوتا تھا فارمولا. ہاں تو وہ ابھی تک اسی پہ ہمارے کام وہاں کر رہے ہیں. سو میری بچیاں جو ہیں وہ کوشش اگر کچھ کرتی ہیں. سو اپ ٹل ناؤ وی ہیو گاٹ 776 وکٹمس رجسٹرڈ ود اس. ٹھیک ہے. اور ایوری ایئر ہم 100 سرجریز جو ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں. نا 100 سرجریز ڈزنٹ مین دیٹ 100 ویمن آر بینگ برنڈ. ایسا نہیں ہے. لیکن بہت سالوں پہلے کسی کو جلایا, تیزاب پھینکا, ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, انہوں نے علاج نہیں کرایا, تو ایک بہت ڈسفگرڈ سی وومن, جیسے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ ایسے چہرے ہوتے ہیں جن کے چہرے ہی نہیں ہوتے ہیں. سو ان کو بھی علاج کراتے ہیں. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ آدمی نے پھینکا تیزاب اور وہ بچوں کے اوپر بھی آ گیا. اگر اف دا ہول فیملی از بینگ برنڈ, بچے بھی اس میں جل جاتے ہیں. تو ہم پھر ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں, عورتوں کو ٹریننگ دلواتے ہیں. قانون کا اگر وہ سہارا لینا چاہتی ہیں تو ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں انفیکٹ, اور کہ وہ جو پرپیٹریٹر ہے شوڈ بی پنشڈ, شوڈ گو بیہائنڈ دا بار. اینڈ اٹس ایکچولی ناٹ دا سیویرٹی آف دا پنشمنٹ, اٹ از بیسکلی جو setting an example. ہاں سرٹنٹی. They cannot get away ہاں with they it. cannot get away. So we work, and now Deprex Smile Again Foundation is working on a legal procedure where we are actually asking the state to ban acid, so they and regularize it. Like ہوم یوزرس کے لیے الگ ہے اور جو کمرشل یوزرز ہیں ان کے لیے الگ ہوتا ہے. تو اس کو بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. 4 اکتوبر کو آفٹر 3 ایئرس ہماری باری آئی ہے. اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں, کچھ ریگولیشنز آ جائیں. جی. سو یہ آپ سے ایک دو چیزیں اور مجھے پوچھنی ہے. آپ چونکہ اس چیز پہ کام کر رہی ہیں بہت عرصے سے, میں ابھی دیکھ رہی تھی 2003 میں آپ نے اس پہ کام کرنا شروع کیا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریجن میں پاکستان میں کیا یہ زیادہ فریکوینٹ ہے انسیڈنٹس اس طرح کے, یا پورے ریجن میں بھی اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ آئی تھنک جب انڈر پریولیج کنٹریز وہاں پر لیک آف ایجوکیشن, ہمارے یہاں تو لیک آف ایجوکیشن ہے, لاٹ آف فرسٹریشن بیکاز ان کو کوئی جاب نہیں مل رہے ہیں. عورتیں سب سے کمزور آپ کی خاندان کی کڑی ہوتی ہیں, چاہے وہ بچیاں ہوں یا کوئی ہوں. سو وہ ان کے اوپر تیزاب پھینکنا, ان کو عبرت کا نشانہ بنانا آسان ہوتا ہے. سو ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرا یہ کہ جیسے بنگلہ دیش میں ایسڈ کرائم سب سے زیادہ تھے, اچھا اب وہ ختم ہو گئے. اچھا, ریزن بینگ دیر از اے کیپٹل پنشمنٹ فار پرسن, ونڈرفل. اور ان کی لیگل سسٹم از مچ مور اسٹرانگر اینڈ فاسٹر. اور جو فیسلٹیز ہیں میڈیکل کی وہ ان بچیوں کے لیے بہت اچھی ہو گئی ہیں. ہم لوگ ابھی کہیں پیچھے ہی رہ گئے ہیں. ہم لوگ جی بہت سی چیزوں میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں, اور جو سیڈلی میں بھی ایک چیز دیکھتی ہوں, بیکاز آئی گو بیک اینڈ فورتھ پاکستان فریکوینٹلی جانا ہوتا ہے, اور سیڈلی بنگلہ دیش ہم سے 71 میں آزاد ہو کر تو ہم سے آگے نکل گئے, ان کی کرنسی بھی ہم سے اسٹرانگر ہو گئی. اور جو آپ بات کر رہی ہیں کہ امپلیکیشن جب لوگوں کو دکھتی ہیں کہ یس دیر از اے کیپٹل پنشمنٹ اور دیر آر کانسیکوینسز, تو یہ پریسیڈنس ہمیں پاکستان میں بھی لانی پڑے گی. تو پالیسی کے اوپر آپ کام کر رہی ہیں, بالکل, وچ از ونڈرفل. جی, کیونکہ اویئرنیس از ون تھنگ. Awareness, if I go and speak about it in universities, colleges, it helps because social media has played a very important role for me. But وہ بچے وہ نہیں ہیں جو کہ جن کے اوپر تیزاب پھینکے جاتے ہیں خدا نخواستہ. So these families from lower income bracket. South of Punjab is the worst affected area. شاید وہاں پہ جو پیٹریارکل سسٹم زیادہ اسٹرانگ ہے. پھر آتا ہے سندھ کا ایریا, انٹیریئر سندھ, پھر کے پی کے, اور پھر بلوچستان. بلوچستان میں ہماری شاید رسائی نہیں ہے اتنی, ہو سکتا ہے وہاں ہوتا ہوگا لیکن بہت کم, بہت کم. ونڈرفل. آپ سے مجھے گوز بمپس آنیسٹلی آ رہے ہیں بیکاز ہیئرنگ دوز اسٹوریز اینڈ ان لوگوں کی باتیں. لاسٹ ٹائم بھی میں نے کچھ ویڈیوز آپ کی دیکھی تھیں. سو جو بات ہے کہ ہم وائس لیس کو وائس دینے کی جہاں بات کرتے ہیں وہاں آپ فیس لیس کو فیس بھی دے رہی ہیں, وچ از اے کمینڈیبل تھنگ. وی وش یو آل دا ویری بیسٹ ان یور جرنی, اینڈ وی آر آل ہیئر ود یو. جیسے بھی آپ کو سپورٹ چاہیے ہو انشاءاللہ. میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ کے جو ویورز ہیں دے شوڈ کم فارورڈ.
विज़िट आवर वेबसाइट जो कि डेपिलेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन के नाम से है. उसमें स्टोरीज़ हैं ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स हु हैव मेड इट. सो ये नहीं है कि अगर वो जल गई हैं, हाँ, दे हैव बीन गिवन सेकंड चांस एंड वो बहुत खुश हैं माशाल्लाह से. सम ऑफ देम हैव गॉटन मैरिड, कोई ब्यूटी के कोर्सेज करके ब्यूटिशियंस बन गई हैं, कोई नर्सेस बन गई हैं, जिनको तालीम का शौक़ था उसमें हमारी एक लॉयर बन गई हैं, हमारी एमफिल कर रही हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट जो बच्चियां हैं और जो हम सब लोग हैं, एक तो शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला हैज़ बीन काइंड टू अस एंड ही हैज़ गिवन अस दिस अपॉर्चुनिटी कि हम किसी की मदद कर सकें, और बल्कि ये कहना चाहिए कि अल्लाह की मखलूक की मदद कर सकें. बिल्कुल. और एंड इट्स इनकम्बेंट अपॉन अस, जो लोगों के थोड़े से बेहतर हालात होते हैं या बेहतर रसाई होती है, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो दे अपलिफ्ट अदर्स. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर डूइंग दिस कमेंडेबल वर्क ऑफ योर्स एंड वी आर ऑल हियर विद यू. थैंक यू, Thank you. बहुत शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स. फेस टू फेस टोरंटो 360 टीवी के साथ मैं हूँ आपका अपना होस्ट महबूब शेख. जुल्म तशद्दुद, इंतहा पसंदी, बर्बरियत हमें हमारे नेबर कंट्रीज़ में बहुत नज़र आता है, पाकिस्तान में भी नज़र आता है. और ख़वातीन पे तशद्दुद जो है वो कोई किसी बिला वजह कोई रीज़न ना होने के बावजूद भी होता है. बाज़ दफ़ा रीज़न बना लिए जाते हैं और बाज़ दफ़ा बिला वजह भी होता है. उसके मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ाकार होते हैं. जिस तरह लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अहमियत का इख्तियार रखता है, इसी तरह जुल्म तशद्दुद भी जो है वो ख़वातीन के ऊपर बहुत अहमियत का हामिल है. लेकिन हमारे माशरे में इसके ऊपर कितना काम किया गया, ख़वातीन को कितनी प्रोटेक्शन दी गई और उनको कितना शेल्टर फराहम किया गया. जिन लोगों को जुल्म तशद्दुद के बाद उनके चेहरे को ख़ास तौर पे बिगाड़ने के लिए तेज़ाब का इस्तेमाल, एसिड का इस्तेमाल किया गया और ख़वातीन के चेहरे को बिगाड़ कर ये मैसेज दिया गया कि हम इस हद तक भी जा सकते हैं. उस हवाले से हमने देखा कि मिसरत मिसबा साहिबा जो डुप्लेक्स के हवाले से बहुत मशहूर हैं, उन्होंने ख़वातीन को संवारने के साथ साथ उनके बिगड़े हुए चेहरे की निखार के लिए बेइंतहा कोशिश की और ख़वातीन के हवाले से उन्होंने बहुत काम किया है, ख़वातीन को शेल्टर फराहम करने, तशद्दुद के हवाले से. तो हम आज हमारे साथ इत्तेफाक से सादिया साहिबा ने जो है वो हमारी कुलीग भी हैं, टोरंटो 360 टीवी की टीम के हिस्सा भी हैं. तो हमने सोचा कि क्यों ना ये मौका गनीमत जान के हम इनसे पूछें कि इसका सिलसिला कब शुरू हुआ और अब तक इसके क्या जो है वो नताइज आ चुके हैं और किस हद तक इन्हें कामयाबी देखने को मिली. बहुत शुक्रिया आप लोग मुझे ये मौका दे रहे हैं. डेपिलेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तेज़ाब या मिट्टी के तेल से जली हुई ख़वातीन को ना सिर्फ इलाज की मुफ्त सहूलियात फराहम करती है, उनको रिहैबिलिटेट करने में उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें, इसके बारे में आगाही देते हैं, जिसका एक सिलसिला जो है वो सादिया के हवाले से टोरंटो में दोबारा हो रहा है और आप लोगों ने मुझे मौका दिया. इस अनफॉर्चुनेट जो वाक़यात और हादसात होते हैं, जैसे आपने बताया कि रीज़न्स जो हैं वो क्यों हैं और कौन से हैं, तो आपको हैरत होगी. इसलिए हैरत होगी कि आज के ज़माने में भी और इस दौर में भी हमारे मुल्क में जो है वो एक मर्द की अना जो है वो औरत को आगे बढ़ने से रोकती है, उसके इनकार को एक्सेप्ट नहीं करती है. अगर शादी से इनकार कर दिया, बच्चियां क्यों पैदा हो रही हैं, जहेज़ क्यों कम लाई हो, जायदाद के तनाज़े के ऊपर सबसे वीक लिंक किसी भी ख़ानदान का एक औरत होती है, तो उसको इबरत का निशाना बना देते हैं कि अगर आप लोग ये करेंगे, अगर इसने ना किया, अगर जहेज़ और नहीं लाए तो इसका ये हशर होगा. सो अगर हम देखें तो तालीम तो एक तरफ है, लेकिन मज़हब से हमारी बड़ी दूरी है. कुरान में औरत को अगर वो खुश नहीं है किसी शादी में तो खुला की इजाज़त है, अपनी पसंद की शादी की इजाज़त है. जायदाद के ऊपर कितनी तफसील के साथ हर चीज़ को बताया गया है. और जहेज़ मतलब आप खुद सोचें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अकलौती बेटी को क्या जहेज़ में दिया. ये तमाम चीज़ें क्या हमें पता नहीं है? बिल्कुल पता है, लेकिन हम इसको बताते नहीं हैं, क्योंकि अगर बताना शुरू कर दिया और ख़वातीन जो हैं उनको आगाही हो गई और वो आवाज़ उठाने लगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. अच्छा, आम तासर तो ये जाता है कि माशरे के अंदर बिगाड़ या ये तशद्दुद या वायलेशन जो है वो शुरू होती है उन ममालिक में जहाँ तालीम की कमी हो. लेकिन जिन ममालिक में तालीम की कमी नहीं है, जस्ट लाइक अगर हम कनाडा की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, ये सिलसिला तो वहाँ भी नज़र आता है. इसकी क्या वजूहत है?
میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پر جو ہمارے جیسے ممالک ہیں اس میں یہ نمبر بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو انصاف نہیں ملتا ہے. کینیڈا ہوا، امریکہ ہوا، یہاں پہ تشدد اس قسم کا نہیں ہوتا. تشدد تو خواتین پہ ہوتا ہی رہتا ہے. ہر دنیا کے ملک میں اگر آپ نمبر لیں گے تو خواتین کے تشدد کا ایک بہت بڑا نمبر ہوتا ہے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس سے تعلیم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں آئی تھنک جو مردوں کی جبلت ہے یا خصلت ہے یا ایک سسٹم ہے کسی بھی ممالک کا، ملک کا، جس کے اندر خواتین کو ان کی حقوق جو ہیں وہ پامال ہو رہے ہوں، وہاں پہ تشدد جو ہے وہ بڑھتا ہی رہے گا. یہ سلسلہ ابھی بھی پاکستان سمیت دیگر ممالک میں جاری ہوا ہے، اور پاکستان میں کس حد تک ہے اس وقت؟ پاکستان میں میڈیا ہیز پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول، سوشل میڈیا اسپیشلی، کیونکہ وہ اس کو بار بار جب دکھاتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ کہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے لیا جائے. لیکن اگر میں اپنے ادارے کے حوالے سے بتاؤں آپ کو تو ہمارے پاس کیسز تو آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ قانون ہونے کے باوجود کیونکہ وہ لاگو نہیں ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں دے گیٹ اوے ود سچ اے ہینیس کرائم. اب تک آپ کے ادارے کی جانب سے کتنے خواتین کو جو ہے وہ اس کی سہولیات فراہم کی اور آپ کو کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ 776 رجسٹرڈ کیسز ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، کچھ مرد حضرات بھی ہیں. اور ریسنٹلی ہم نے ان بچیوں کا بھی علاج کروانا شروع کر دیا جو کہ حادثاتی طور پہ جل جاتے ہیں، گھر کے گھر جل جاتے ہیں گیس لیک کی وجہ سے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اگر لڑکے جل گئے ہیں تو ان کا علاج ہو جاتا ہے، بچیوں کا نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. تو ان بچیوں کو میں کہوں کہ ہم نے ابھی تک 776 سرجریز کر دی ہیں، نو، کیونکہ ایک بچی جلنے کے بعد، تیزاب سے جلنے کے بعد اس کے 25 30 35 آپریشنز نارمل ہیں کہ جب تک وہ آپریشن سے گزرے گی نہیں وہ صحیح طریقے سے معاشرے کو فیس نہیں کر سکتی. مگر جو بچیاں بہادر ہوتی ہیں وہ جہاں تھوڑا سا جیسے ان کی آنکھ میں بینائی باقی ہے وہ کھل گئی، یا ہاتھ پاؤں جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کھل گئے، تو وہ کچھ کام سیکھ کر اپنے پاؤں پہ کھڑی جاتی ہیں. تو علاج مفت کرانا، ٹریننگ دینا، ریہیبلیٹیٹ کرنا، اویئرنیس دینا، ان کے لیے جابس کو تلاش کرنا، یہ سارا اسمائل اگین فاؤنڈیشن کا کام ہے. اور اس کے لیے ہمیشہ ڈیپلیکس جو کہ میرا ادارہ ہے اس کا ایک سرٹن پروفٹ کا پرسنٹیج آتا ہے، ہمارے حلال میک اپ کے پروڈکٹس کا آتا ہے، میری فیملی، میری فرینڈز، ہمارے ڈونرز، ہم اپنے 100 سرجریاں ہر سال کراتے ہیں. اس پہ کتنی لاگت آتی ہے؟ کتنے اخراجات؟ ایک بچی کا جو آپریشن ہوتا ہے وہ 60,000 65,000. اگر بہت ہی زیادہ جلی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اماؤنٹ بڑھ جاتی ہے. تو میں ریکویسٹ یہ کرتی ہوں لوگوں سے کہ اگر آپ $250-300 نہیں دے سکتے، ایک یہ صدقہ جاریہ، اگر کسی کی آنکھ کھل جائے تو زندگی بھر جھولی بھر بھر کے آپ کو دعا ہی دے گی. لیکن اگر نہیں آپ کر سکتے تو آپ 2-3 لوگوں کا گروپ بن کر ایک سرجری کو اسپانسر کریں. 100 سرجری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہو جائے گی. سال میں ایک لڑکی کے 2 ہی آپریشن ہو سکتے ہیں، لیکن سالوں کے اوپر محیط ہوتا ہے ان کا ٹریٹمنٹ. تو اس طرح سے ہیلپ اینڈ سپورٹ جو ہے وہ ہر وقت ہی ریکوائرڈ ہوتی ہے. اچھا، ڈیورنگ کووڈ ظاہر ہے ہر ادارے کے چیلنجز میں اضافہ ہوا، اسی طرح آپ جو ادارہ رن کر رہی ہیں اس کی بھی چیلنجز میں اضافہ ہوا ہوگا. تو اس وقت آپ کو فائنینشلی طور پہ آپ سمجھتے ہیں، آپ ملک کینیڈا میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے ہم بیرون ممالک میں مقیم پاکستان کے لیے بہت درد رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو کر سکتے ہیں اپنے حوالے سے وہ ہیلپ کرتے ہیں. اس وقت کن چیلنجز کا سامنا ہے اور آپ کو فوری طور پہ اگر آپ ابھی ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ بھی کرنے جا رہی ہیں تو کتنی مدد درکار ہے؟ یہ جو ہماری بچیاں ہیں تیزاب سے جلی ہوئی، وہ بچیاں ایسے علاقوں میں ہیں جہاں پہ سیلاب بھی آ گیا ہے. تو ایک تو جلی ہوئی ہیں، اب بہت مشکلات سے گزرنے کے بعد اب گھروں سے بھی ان کا گھر ختم ہو گئے، ان کے خاندان جو ہے وہ اجڑ گئے ہیں. تو یہ فنڈ ریزنگ جو ہم کر رہے ہیں، اور میں سب سے درخواست کروں گی کہ ان بچیوں کے لیے اسپیشلی جو ہے وہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ ان تک رسائی ہماری ہے.
باقی تو بہت سے لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے اور سب لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ بچیاں ہیں جو کہ اپنی تکلیف کی وجہ سے چہرہ سامنے نہیں لا سکتی ہیں، تو وہ کس کے ساتھ آگے بڑھیں اور کس کو اپنی دکھ کی جو بپتا ہے وہ سنائیں. اگر کوئی ہمارے ٹی وی کے ذریعے ویورز جو ہمارے دیکھ رہے ہیں اگر وہ ڈونیشن دینا چاہے تو اس کے لیے کوئی آپ ویب سائٹ یا کوئی بتا سکتی ہیں؟ جی بالکل، ہماری ویب سائٹ www.deplexsmileagain کے نام سے ہے، اور اس میں پورے طریقہ کار ہے، بینک اکاؤنٹس ہیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو آفیشیل چینلز یعنی بینک سے بینک ٹرانسفر کریے تاکہ ہم آپ کو رسید بھی دے سکیں، اور ہم پر فرض بنتا ہے کہ آپ کی دی ہوئی ایک ایک پائی کو ہم آپ کے سامنے لائیں، بتائیں کہ آپ کے دیے ہوئے زکوٰۃ سے، خیرات سے، صدقات سے جو ہے وہ کہاں پہ کیا کام ہوا ہے. بہت شکریہ مدد. بہت شکریہ. بات صرف اتنی سی ہے. علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ میں بات ختم کروں گا کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو اگر آپ کو خدا کے بندوں سے پیار ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ خلق خدا کی خدمت میں ہی عبادت ہے اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آپ کو اس دنیا کے اندر ان خاص بندوں میں چنا ہے جو کسی کی مدد کر سکتے ہیں، تو آئیے اس کار خیر کا حصہ بنیں، مدد کریں ان دکھی انسانیت کی جو آپ کی امداد کے منتظر ہیں، ان خواتین کی جن کے چہرے کا بگاڑ آپ سنوار سکتے ہیں، اور یقیناً یہی صدقہ جاریہ ہے. بہت شکریہ. ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن ہے، یہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ڈیپلیکس کی ہے، اور وی ہیلپ دی ایسڈ برن وکٹمز. تو اس کو آپ، اب میں چاہوں گی کہ مسرت مصباح آپ کو بتائیں کہ وہ کیا کرتی ہیں، کیوں کرتی ہیں اور کیسے کرتی ہیں. اوور ٹو مسرت مصباح. Assalamu alaikum everyone. Good afternoon. Thank you so much for being here. Rick, thank you so much for gracing this occasion once again. Okay, so of course. I'm grateful that you guys are here, and thank you for coming again this year. So Deplex Smile Again Foundation is my baby. اور 2003 میں when I started, so they started with one girl who walked into my salon. So she removed her veil. This young girl, when she removed her face, I saw a woman without a face. کیونکہ اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، اس کی ناک نہیں تھی. I said آپ کو کیا ہوا ہے بیٹے؟ تو she goes مجھے ایک تیزاب ڈال دیا ہے، اور آپ جو اتنی بڑی بیوٹیشین بنی پھرتی ہیں، مطلب she challenged me and she says you are a beautician so you make me look good. اب میں حیران اس لیے رہ گئی کہ اور پریشان کہ ایکچولی میک اپ could do nothing on her face. There was no face. So I went into my office, composed myself. I started calling my friends who were doctors because میرا کام نہیں تھا. At that time in the evening most of the doctors are doing their private practices, آپ کو پتہ ہے. So they were all busy and they said باجی ہاں آپ ان کو کل لے کر آ جائیے گا. میں کہا نہیں وہ تکلیف میں ہے. کوئی بات نہیں باجی کل لے آئیے گا. So I realized that it's now there's nobody is going to help her right now, but she survived and she has come to me. And so I went back to her. I said بیٹے آپ میرے پاس کل آ جائیے گا. So اس نے کہا کہ کل آ جاؤں لیکن میں تو بہت دور سے آئی ہوں. تو میں نے کہا کہاں سے آئی ہیں؟ تو اس نے بتایا منڈی فیض آباد کے آگے ایک گاؤں ہے وہاں سے آئی ہوں جو کہ لاہور سے آگے ہے. اینڈ شی ایکچولی واکڈ فرام دا ریلوے اسٹیشن ٹو دا PTV سینٹر جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر تھا کہ مجھے مسرت مصباح کا بتا دیں، وہ میرا میک اپ کر دیں گی. وین آئی لکڈ ایٹ ہر فیٹ I could see blisters there کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ بس کا کرایہ بھی دے سکے. اور میرا نہیں خیال کہ گلبرگ میں جہاں پہ میرا سیلون تھا وہاں پہ بس بھی آتی ہے. اور سچ بات یہ ہے کہ میں اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آتا. بٹ I made her sleep in my office at Deplex and I told the چوکیدار and the family جو وہاں پہ رہتی تھی کہ ان کا خیال رکھیے گا. That day everything changed for me. I was I've been in the field of beauty
اور 42 ایئرز ہو گئے ہیں. لائک عائشہ تسنیم جسٹ سیڈ دیٹ 76 برانچز آل اوور پاکستان. اٹس آل اباؤٹ ویمنز وینٹی. ایک دانہ ایک مجھے گورا کر دیجیے, میرے بال سفید ہو گئے ہیں, چھوٹی چھوٹی پریشانیاں جو بہت بڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو آئی وینٹ بیک ہوم اینڈ آئی کرائڈ اینڈ میں نے اللہ تعالیٰ سے اتنی گڑ گڑا کے معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ why have I not seen this misery and pain of a woman before in my life. اور میں کوئی چھوٹی نہیں تھی, اور اللہ تعالیٰ has blessed me. میں قابل بھی نہیں تھی, نہ ہوں آج. But when I cried, I repented, I asked for his forgiveness. اینڈ دین جب تھوڑا سا دل ہلکا ہوا تو پھر میں نے اس کا شکر ادا کیا. آئی تھینکڈ ہم, آئی تھینکڈ اللہ تعالیٰ فار گیونگ می دس اپرچونیٹی وچ کوڈ میک می ہیلپ اے ہیومن بینگ, ہز کریشن. بہت سے لوگ ہوتے ہیں, ہم سب کب سے تو دیکھتے رہتے ہیں اخباروں میں, ٹی وی پہ, عورت جل گئی, دوپٹے میں آگ لگ گئی, کسی نے کسی کی ناک کاٹ دی. آپ کو پتہ ہے اس طرح کے واقعات جو ظلم ہوتے ہیں عورتوں کے اوپر. میں نے شکر ادا کیا اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ از گیونگ می دس اپرچونیٹی, اینڈ دیٹ برنگز می ٹو اے ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو آل آف یو. پلیز تھینک اللہ all the time. No matter how little you have and no matter how much you have, you are blessed. اور اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کرتے ہیں اتنا کم ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمیں شکر ادا کرنے کے لیے اگر ہماری زبان لکڑی کی طرح خشک ہو جائے تو بھی وہ کم ہے. سو اللہ تعالیٰ has been kind to us, has blessed us, and if he has blessed us and if he has been kind to us, it's time for us to repay. Maybe at this point in my life, آپ ایک ہوتا ہے نا کہ سب تو تم نے کر لیا تو اب ہمیں درس دے رہی ہو. میں نہیں یہ دے رہی ہوں. یہ چیز مجھے پچھتاوا ہے میرا کہ میں نے کیوں نہیں پہلے کچھ کیا. اور مجھے آئی فیل سو پراؤڈ آف دا لٹل چلڈرن ہو ہیلپ می, younger generation who helped me, because they're so میرے سے اتنے آگے ہیں وہ. دیکھیے میں نے 40 سال کی عمر میں 45 سال کی عمر میں کام کرنا شروع کیا. 20 سال ہو رہے ہیں اس کو اسمائل اگین فاؤنڈیشن کو. پتہ چل گیا نا میری عمر. یا اوکے. So I feel کہ there's still time. If Allah Ta'ala gives me even 2 years, I would like to do as much as I should and I could, so that میرے بعد یہ جو ینگر جنریشن ہے وہ یہ نہ کہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہے نا چلی گئی, اب ہم نے کیا کرنا ہے. نو, I feel so proud when my brother's little daughter came to me and she said to me, یہ 820 rupees ہیں which I collected for your girls. And she was so 10 years old or something, and so I said, کیسے آپ نے کلیکٹ کیا؟ She says, I sold lemonade and cookies. So میں نے کہا, you made cookies? کہتی ہے, no, I asked Nani to make me cookies and she sold them, and she said, actually I wanted to give this money to my mother because we are having our house constructed. She needs money, but I think you need it more. These girls need it more. This is the thought process that has been inculcated into the little generation and the younger generation, which I'm so proud of. And I'm sure کہ ہم سب کے جو بچے ہیں ماشاء اللہ سے الحمدللہ وہ بڑے ہو رہے ہیں, کسی کے بچے ہو گئے, جیسے ابھی خالد کے والد صاحب نے بتایا کہ ان کے بچوں کے بھی بچے ہو گئے. سو آئی تھنک بچوں کے بھی بچے لو جی ہاں ففتھ. ہاں اسی طرح کا جیسے انہوں نے کہا نا, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو کانشنٹائز ناٹ اونلی you but also the next generation which is coming up. تو وہ ہم لوگ ایک دفعہ اسی طرح گیدرنگ میں گئے تھے امریکہ, if you remember.
تو وہاں پہ ہم نے اس طرح, اٹ واز اے اسمال گیدرنگ, لائک وی ور جسٹ ہیونگ لنچ اینڈ اٹ واز جسٹ دا فیملی, نو آؤٹ سائڈرز. تو وہاں پہ ہم نے یہ چھوٹی سی فلم چلائی اور اس طرح گفتگو کر رہے تھے, تو چلڈرن ور جسٹ پلئنگ اراؤنڈ, یعنی ہم وہ آڈینس میں نہیں تھے بٹ دے ور لسننگ. تو جب ہم جانے لگے تو انہوں نے ایک وہ لے کے آئے اپنا گلا جس میں پیسے جمع نہیں کیے ہوئے ہوتے, 3-4 بچے, کہتے ہیں کہ یہ دس از فار دی برنڈ وکٹمس. سو دس از واٹ ریئلی میٹرس, کہ ہم ان کو خود بخود سمجھ آ جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. Thank you, Aisha. So now میں بات کرنا شروع کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں سب کچھ بتا دوں, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ ٹائم بہت قیمتی ہے آپ سب لوگوں کے لیے. ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن جب وہ شروع ہوا تو آفٹر مے بی 10-15 days I place an ad in the newspaper saying that if you are a burnt victim ایسڈ سے یا کیروسین آئل سے, آپ فلاں دن کو ڈیپلیکس میں آ جائیے. آئی تھاٹ ٹو مائی سیلف کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا دیا اس میں 3-4 اور لڑکیوں کے آپریشنس کروا سکتی ہوں. دیٹ ڈے 42 girls walked in. 42 girls of all ages and sizes, چھوٹی بچیاں, پرانی 20 سال 20 years back, they were burnt, and because وہ بیچاری they were so poor, they couldn't afford it, so they were living the life like that for good 20 years, not facing the world, not facing their relatives, not facing even their children. And I was like, oh my God, میں نے کہا اللہ میاں 4 ہی میں کر سکتی ہوں, میں اتنے نہیں کر سکتی ہوں. بٹ اللہ تعالیٰ says that وہ آپ کو اتنا ہی دیتا ہے جتنا آپ سہار سکتے ہیں. The process started. I wasn't aware کہ کس طرح کیا کرنا ہوگا. So I wrote down their name, what has happened, realized that it is not important for me to know کہ ان کے ساتھ جو یہ ذاتی ہوئی ہے اس کا وہ کیا ہے, ہمیں ان کو پہلے علاج کرانا ہے. اینڈ لیٹر آن وی اسٹارٹیڈ ریئلائزنگ کہ ایک پیٹرن ہے. ویمن ہو آر اونلی گیونگ برتھ ٹو گرلس, دے آر بینگ برنٹ. Young girls who have refused a suitor and have gotten married to another one, they were thrown acid. Dowry, جہیز کا مسئلہ, ان کی انہیریٹنس کا مسئلہ, یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ کتنی چھوٹی ہیں. مطلب اس کے لیے you can actually take a life, burn a woman. And why do they do that? Because that's the weakest link in their family. ایک عورت وہ تو پہلے بیچاری کتنی محنتوں میں لگی ہوئی ہے. So I realized that it's not just the operations that I need to do. First of all, I have to make them strong by empowering them. So we started training them as soon as their eyes have opened up, اور اس میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ بینائی باقی ہو and they can see, or the limbs which were contractured like this, exactly like this. Somebody was burnt and she was like this, and by the time she was, وہ سب fuse ہو جاتا ہے, and operations wouldn't work. On an average 25, 30, 40. I've got a girl, you will see in one of the movie videos. She's gone through more than 100 surgeries. She survives. She's now married, alhamdulillah. And she's a happy woman, but a very strong, brave, resilient woman, because she did not give up. So hum log unko jaise humne unko training di, so that they could be empowered. They could have the confidence. And in fact, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب وہ even if it is 5,000 rupees, which is what in dollars, $50, something like that. So $50 they give to their household and they say, oh یہ تو ساڑا پتر ہے. Because automatically that woman has not even empowered herself. The confidence, she's got a say in the matter of household. وہ پڑھتی ہیں, اگر وہ پڑھنا چاہتی ہیں وہ کام سیکھتی ہیں تاکہ وہ کام کر سکیں, بیکاز وی بلیو ان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, وی بلیو ان جینڈر ایکویلٹی آلسو. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں, دیز ورڈس آر مے بی ناٹ نیو ٹو دا پیپل ہو آر ان دا NGO سیکٹر, لیکن ہمارے ملک میں یہ وہ کہتے ہیں دیز آر آل فیڈ ورڈس. کون سی امپاورمنٹ,
कौन सी औरत सीखने के बाद उस जली हुई औरत को कौन काम देगा. So you know we have to make arrangements for them to work. So if they've got burnt faces, their operations have been done maybe 10-15, but they still don't look normal women. So we as Depalex, जैसे इन्होंने बताया कि ये हमारी corporate social responsibility है, every franchise holder throughout Pakistan, wherever Depalex branch is, it is mandatory for them to take 2 burn victims and let them work in the salons. जैसा भी काम वो सीखना चाहें. Thank you. So they work. Initially, when the girls started working in my head office, my clients were not exactly happy. Not because they don't care for them. It's just that it's beauty salon, face not good, face not beautiful, and here is a woman who's wanting to make you look beautiful. नहीं मसरत, आप है ना किसी और से करवा दे, हम इनको पैसे दे देते हैं. And I say no, please don't give them money. Take treatments from them, check and see and let me know whether they are good or not. I can improve them. But don't say that take money and don't do my facial. No, this is so demeaning. You know, ये इंसानियत नहीं है. हो जाता है और मैं समझ सकती हूँ कि शायद इतना बड़ा अभी दिल नहीं होता है, लेकिन with the passage of time, now these girls still in my salon working as beauticians have actually got clients who come and they say आप उनसे हमारा जो है ना थ्रेडिंग करवा दें, बुशरा से पेडिक्योर मैनिक्योर करवा दें. एंड जो बेस्ट पार्ट है कि women who come from abroad who have heard about Smile Again Foundation, शादियों के लिए वगैरह वगैरह, तो वो फिर आके स्पेशली कहती हैं प्लीज़ कैन यू गिव अस वन ऑफ द बर्न विक्टिम्स. So उससे उनको भी हिम्मत बढ़ जाती है. So not just the beauticians, if they're not allowed to work for whatever reason, we open up small salons in their houses for them. छोटा सा अमाउंट होता है, 1.5-2 लाख रुपए में उनको शीशा लगा दिए, कुर्सी रख दी, एक ट्रॉली रख दी, मेकअप का प्रोडक्ट्स दे दिए, and they're happy, you know, they earn good living. Elderly women, we have given them tuck shops. उन्हीं के घर में छोटी सी खिड़की बना के उसमें वो they sell chocolates and biscuits and maybe tea bags etc. and they earn. There are 5 girls in Karachi now who are now riders. उनको हमने बाइक्स ड्राइव करनी सिखाई, ट्रैफिक लाइसेंस उन्होंने हासिल किया, उनको बाइक्स दी, हेलमेट दिए. It is a sight to see them. When they come to Depalex, they remove their helmets, and yes, they have got beautiful hair. फिर वो आती हैं Depalex में, they apply lip colors, and when I look at them, I'm looking at them and I'm feeling good, and तो वो फिर conscious हो जाते हैं ना, अच्छी लग रही हूँ मैं कितनी beautiful लग रही हूँ. I hug them, I just want to give them as much love as I can. Not just when they are working, but while they are in the hospitals, when their own family members do not come close to them. क्योंकि the stench and the smell of a burnt skin is बहुत uncomfortable होती है. We don't have very good facilities, medical facilities, but we have got very good doctors. So we've got a team of doctors from different hospitals near their areas, Faisalabad, Hyderabad, Karachi, Lahore, Kariyan, so that wherever any incident takes place, they should be nearest to the medical facility. जो बहुत ज़्यादा difficult होते हैं, then we do bring them down to Karachi और आगा खान हॉस्पिटल में कराते हैं. They're expensive. So हमारी सर्जरी अगर 60,000 की होती है, आगा खान में उससे डबल हो जाती है. We cannot afford to send every patient to आगा खान hospital. But if need be, then we do appeal to our donors और हम अपने उसमें लगा देते हैं. We make sure that whatever amount you give us, may you want to give it for their education, for their children's education, वो हम आपको उसका बताते रहते हैं. जब last time
2019 میں ہم آئے تھے اور سعدیہ اور خالد بھائی نے ہمارے لیے فنڈ ریزنگ وغیرہ کی تھی. تو آپ ہمارے ویب سائٹ کو وزٹ کریں تو آپ کو 2019 کی پوری 100 سرجریز, 20 لڑکیوں کی بزنس سیٹ اپ, 40 کی ٹریننگ ان آل دا پروونسز. Again, I would say that not all of them work and not all of them get a job also. So, we provide them more facilities. جی پرویز اختر ہمارے جو مہمان ہیں انہوں نے آپ کو $10,000 ڈونیٹ کیے وہ بیٹھے جنہوں نے آپ کو پہلے بھی کیا تھا لاسٹ. جی تھینک یو سو مچ. پرویز اختر صاحب has just donated $10,000 for Smile Again Foundation. I am ever so grateful to you last year also and this year also. last year نہیں 2-3 سال پہلے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ آج جب یہاں سے جائیں گے تو ان لڑکیوں کی ہیلپ اینڈ سپورٹ کے لیے پلیز ضرور ڈونیٹ کریے گا. اور ڈونیٹ کرنے کے لیے ساری آسانیاں موجود ہیں یہاں پر. آئی ول بی گریٹفل. وی آر ڈوئنگ اندر فنڈ ریزر فار ود روبی اینڈ نائلہ عالیہ اینڈ آپ وہاں پہ بھی تشریف لائیے بے شک. میں آپ کے چھوٹے اماؤنٹ کو بھی اور آپ کے بڑے اماؤنٹ کو بھی طارق صاحب میں اس کے لیے بہت گریٹفل ہوں. میرے پاس ناشکریہ کے لیے الفاظ ہیں لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اگر کسی کی آنکھ کھل جاتی ہے آپ کے آپریشن سے اور وہ دنیا دیکھ رہی ہے تو وہ دعا جو دیتی ہے نا اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. اگر کسی کی گردن جو کہ 20 سال سے چپکی ہوئی ہے اور وہ جب اس کی گردن کھلتی ہے وہ کہتی ہے آسمان نیلا ہے باجی, مجھے ستارے بھی رات کو نظر آئے تھے. تو وہ دعائیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ آپ کو لگیں گی. اور میں آپ لوگوں سے میں گریٹفل ہوں, میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے, آپ نے ٹائم دیا. آئی کین گو آن اینڈ آن. آپ کو بڑے عجیب عجیب واقعات سنا سکتی ہوں. چھوٹی سی بچی کو دادے نے تندور کے اندر گرا دیا تھا, ماں نے اس کو نکالا ہے. اور ماں کو میں نے پوچھا کہ آپ نے دادے کو پولیس میں کیوں نہیں پکڑایا؟ اس نے کہا میاں نے کہا ہے بچیوں کو لو اور اپنے گھر چلے جاؤ, میں طلاق دوں گا, یہ میرا باپ ہے. باپ سے وہ کہتی میں پوچھتی ہوں. پھر کچھ سالوں کے بعد اب وہ بچی بڑی پیاری ہے, اس کا نام فضا ہے, شی از فرام جیلم. شی وانٹس ٹو بیکم اے پلاسٹک سرجن and she is so good in her studies. We are providing her the scholarship for her studies also, for her operations also. ماں کے بھی ہاتھ جل گئے تھے, اس کا وہ ٹھیک ہے, she is fine, very بہادر. سو کہتی ہے میں جتنے روز دیکھتی ہوں اس بابے کو تو مجھے دل چاہتا ہے کہ میں اس کو بھی ڈال دوں, لیکن میں نے معاف کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے معاف نہیں کیا اس نے, وہ مجبور ہے کیونکہ وہ 3 بچیوں کو لے کے پھر اپنے ماں باپ کے پاس چلے جائے. اور میاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ معاف کر دیں, اور بڈھا بابا کہتا ہے کہ میرے اوپر شیطان آ گیا تھا. کتنا ایزی ہے کسی کی زندگی, ہاں, ٹو سے دیٹ. سو پلیز نو, ناٹ ایٹ آل. سو آپ پلیز آگے بڑھیے, ہیلپ کریے. واٹ ایور لٹل اماؤنٹ دیٹ یو گیو اٹ ول ہیلپ دیم. ایک پیناڈول کی جو پتی ہوتی ہیں جس میں شاید 8 گولیاں ہوتی ہیں یا 12 ہوتی ہیں, وہ بھی ہیلپ کرتی ہیں کیونکہ ان کو تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتی ہے. کوئی کریم ہے جو وہ اپنے جسموں پہ لگاتی ہیں. دے آر لائنگ ان دا ہاسپٹل نیکڈ, covered with creams, جالا ان کے اوپر and a چادر on that because that's a facility that we could give them. اور پنکھا ہٹاتے ہیں, چلاتے ہیں کہ مکھیاں نہ آئیں, اور صرف آپ ان کی آواز میں اللہ ہائے اللہ اس طرح کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں. سو we can make a difference. We can definitely change things for them. We can make them smile again. Thank you so much. Thank you. Appreciate and my brother for all of you. Thank you so much.
on 360 TV, and that was actually hard even then. But the more I listen and the more I hear, I feel the pain. We might have heard these stories many times. We might have heard stories from her mouth or from other person, but I'm sure none of us have seen those women and victims and survivors ever. So seeing, it's been said that seeing is believing, but sometimes hearing is believing as well. Our country is going through really a hard time nowadays. Flood victims are there. We are donating to our flood victims and trying to do our job, sharing and contributing for the good cause anywhere in the world, and now in Pakistan. But I would like to say, because many her clients and survivors, those women, they belong to those remote areas where their whole villages are wiped out. So those women are also struggling on many other fronts: poverty, family crisis, their own health, and so many. And so does Musarrat Misbah, and she's such a blessing for Pakistan. She's such a blessing for the whole world. She's such a blessing for the women around her. I've seen her. This is the second time I'm meeting her. She stayed with me. Last time she stayed with us this time. And the more I learn about her, and the more I've been impressed with her, that she has, whatever she has, she's spending on her, for her cause. And that, to do that, the person needs a good heart to have that. Thank you, Musarrat Misbah, for coming and talking about it. We really appreciate your help. I do the same work, but that is nothing even as compared to your work, what you do. And we will really appreciate if you all can donate even a small amount, starting from $1 to $1,000, starting from $100 to $100,000. Every penny counts. So I appreciate, and I thank you so much that I invited you. I asked you to come, especially our counselors who are always busy, and our guest, our youth. They came. Papa, he came beside his health. He came to attend this. Thank you so much. I appreciate, and my duas are for all of you. ये इनविटेशन आपको पहुंच जाएगा, और वो सिर्फ इस कॉज के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं कि हम इस काम को आगे लेके चले. बीइंग अ पाकिस्तानी हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम वहाँ जाके तो कुछ नहीं कर सकते. उन लोगों के हाथ नहीं पकड़ सकते, उनको चला नहीं सकते, उनके पेन को शेयर नहीं कर सकते. लेकिन एट लास्ट हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि यहाँ से हम अपनी फाइनेंसेस को उन तक पहुँचाएँ जो उनकी पेन को हेल्प करे क्लियर करने के लिए. मुसर्रत आपा के रेफरेंस से वो हो कि वो थोड़ा मिलके वो इतना हो जाए कि हम ये फील करें कि हम किसी तरह वहाँ पहुँच गए हैं. टिकट लेके जाते हैं ना, पैसे लगते हैं ना, लेकिन हम कुछ करते हैं, जाके अपना फन करते आ जाते हैं. तो बस यही सोच के कि हम उसमें थोड़ा सा शेयर अपना करें, और इंशाल्लाह वो हमारा 26 को है शाम में 7 बजे से 10 बजे तक मिसिसागा वैली बुलेवार्ड में इंशाल्लाह. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू जी. कैमरामैन साबिर गाया की कैमरे की आंख से आपने स्माइल अगेन फाउंडेशन की जो चेयरपर्सन हैं मुसर्रत मिसबा साहब, उनके ऑनर में सादिया खालिद साहिबा ने जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था वो आपने देखा. इस प्रोग्राम का जो मकसद था वो यही था कि जो विक्टिम्स हैं, जो एसिड विक्टिम्स वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हैं, उनको किस तरह फैसिलिटेट करना है, उनकी जो है वो फंड रेजिंग के हवाले से उनको जो है वो किस तरह हम फैसिलिटेट कर सकते हैं फंड रेजिंग के ज़रिए, उसके बारे में जो है वो बताया. सादिया साहिबा ने बताया, मुसर्रत मिसबा साहब ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये कानून जो है वो फेडरल लेवल पे पास हो चुका है, लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद जो है ये सूबाई असम्बली के अंदर मौजूद है. बहुत सारी सूबों के अंदर, पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनमें शायद 1 या 2 सूबों के अंदर इसके ऊपर कोई जो है वो अब तक अमल दरामद हुआ है, लेकिन बाकी सूबों के अंदर इस पर अभी तक जो है वो अमल दरामद नहीं हो सका. उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कानून और इंसाफ के हवाले से बहुत से सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं. लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारा निज़ाम अदलिया का जो निज़ाम है, इंसाफ के जो तकाज़े हैं
اس کو کس طرح پورے کیے جا سکتے ہیں. اس کو پورا کرنے کے لیے یقیناً جو ہے وہ عدلیہ کے اندر موجود جو کیسوں کی بھرمار ہے, جس وقت پینڈنگ کیسز ہے 30,000 سے زائد, وہ اب تک کئی سالوں سے پینڈنگ چلے ہوئے آ رہے ہیں. شاید ججوں کی کمی کی وجہ سے, اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اب اس کو کس طرح پورا کرنا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, اور قانون سازی اس وقت بہت ضروری, اس سے پہلے کہ کوئی بڑا انسیڈنٹ یا کوئی بڑا حادثہ رونما ہو جائے اور جو ہم سب کے لیے جو ہے وہ مشکلات کا باعث بنے. خواتین چاہے وہ کسی بھی گھر میں ہوں, ماں کی صورت میں, بیوی کی صورت میں, بہن کی صورت میں یا بیٹی کی صورت میں, ان کی عزت اور وقار, ان کا تمدن, ان کی عزت جو ہے وہ بے انتہا ضروری ہے. کیونکہ اگر ایک بیوی جو ہے وہ اچھی ماں ہے اور وہی ماں آپ کی پرورش جو ہے وہ اپنی گود سے شروع کرتی ہے تو وہ چیزیں آگے شروع ہوتی ہیں. تو اب جیسے کہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں, تو انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے ہماری کوشش تھی کہ وہ چیزوں کو آگے لے کے چلیں. ٹورنٹو 360 ٹی وی کی ٹیم محبوب شیخ اور صابر گائک کو دیں اجازت. انشاءاللہ ایک بار پھر کسی نئے ایونٹ میں ملاقات ہوگی. اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا حمی و ناصر ہو. پاکستان کینیڈا زندہ باد. جی میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ہماری جو ٹیم ہے, ہمارے جو چینل ہے ٹورنٹو 360, ہماری کمیونٹی کا روح رواں چینل ماشاءاللہ ارشد بھٹی کی سربراہی میں. اور ہم ارشد بھٹی صاحب جو ہے نا وہ تو ایک کمال کے آدمی ہیں ماشاءاللہ سے, ان کے ایک حکم پر ساری ٹیم موجود ہوتی ہے. اور ہمارے محبوب شیخ صاحب ہیں, حمیرہ شامی ہیں, صابر بھائی ہیں, اچھا صابر بھائی ہیں, اور تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے ہمارے پروگرام کو بھی دیکھا ہے, اور امید ہے کہ آپ نے ہماری اس کاوش کو دیکھا بھی ہوگا اور آپ کے دل پر اثر بھی ہوا ہوگا, اور آپ لوگ اس کاز میں ہم سب کا ساتھ دیں گے. میں پھر آخر میں ارشد بھٹی صاحب کا, صابر بھائی کا, اپنے محبوب شیخ, حمیرہ شامی اور اپنی پوری ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. نعیم طارق کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ لوگ آئے, انہوں نے ہمارے پروگرام سنا اور ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہمارے کاز کو آگے بڑھایا. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ لوگوں کو. تھینک یو. آپ سب لوگ دیکھتے رہیے ٹورنٹو 360 ٹی وی.